وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ جو بھی حالات ہیں سب کے سامنے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہم نے تو بہت کھل کے لوگوں کو کوشش کی سمجھانے کی اور حق اور باطل کا فرق بتانے کی، اور جو حق کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور جو باطل کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آج کا دن خبریں یہی ہیں کہ ڈرون آئے ہیں، اور ڈرون کے آنے کے بعد جو کچھ نقصان ہوا یا جو بھی حالات رہے وہ سب کے سامنے ہیں، کیونکہ میڈیا مسلسل خبریں دے رہا ہے، مطلب اطلاعات دی جا رہی ہیں فوج کی طرف سے بھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی نئی بات تو نہیں ہو رہی، علاوہ اس کے کہ ہمارے لوگوں کو کیونکہ پتہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کا کہ ڈرون ہوتا کیا ہے اور اس کا کس طرح اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، تو سوالات تو اٹھنے تھے اور اٹھے ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن بہت سے سوالات تو وہ ہیں جن کے جواب دیے جا چکے کہ کوئی دنیا کی طاقت کسی شہر کو، کسی شہریوں کو نہیں بچا سکتی ان حملوں سے، جو ڈرون کے ذریعے ہوں یا جو میزائلوں کے ذریعے ہوں۔ ہاں، ایک طاقت ہے جو بچا سکتی ہے، وہ اللہ کی قوت طاقت ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ جو علی ہے، وہ جو عظیم ہے، اور جس کی کرسی ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پوری کائنات کا ذرے سے لے کر عرش تک سب کا کنٹرول جو سنبھالے ہوا ہے، وہی کر سکتا ہے حفاظت۔ اس کے پاس وہ صلاحیت ہے، قوت، طاقت ہے کہ وہ حفاظت کر سکے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ قوم غلط کہتی ہے، جو الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے، کسی کا نام لیتی ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، ان میں کوئی رب نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہم کر چکے، اور بالکل واضح کر کے یہ بات تو ہم بتا چکے۔ جو میرے پاس ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ نے ایک چال چلی ہے، ہوا کچھ نہیں ہے، بس یہ ایک تصویر ہے کہ ڈرون آ رہے ہیں اور بیچارے کر نہیں کچھ پا رہے۔ کیوں آئے تھے، کیا مقاصد تھے، وہ تو سب یعنی تباہ ہو گئے، اور کیا ان سے نتیجہ ملا کسی کو یہ نہیں سمجھ میں آیا میرے کہ کیا نتیجہ تھا اس کا۔ اچھا، اگر یہ کچھ کر سکتے تھے تو بہرحال کیا تو انہوں نے کچھ نہیں۔ یہ تو علاوہ ایک لاہور والا جو ہٹ ہوا ہے جا کر، اس کے علاوہ تو الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی کا جو دھماکہ تھا، جو دیوار سے جا کے، گھر سے جا کے ٹکرایا ہے، اور کافی زور کا دھماکہ ہوا ہے، تو اس میں بھی نقصان کی اطلاع ابھی تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہے، جس کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھتی، پاکستانی قوم کی نگاہیں اٹھتی نہیں ہیں اس طرف جو اصل ہے۔ تو یہ سب باتیں، دوسری طرف یہ کہ بہرحال پنجاب کی حد تک تو یہ اطلاعات موجود ہیں کہ کافی جذبات رہے ہیں لوگوں کے اندر، اور لوگوں نے کافی اظہار کیا ہے اپنے جذبات کا، جو نیگیٹو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے بڑے، بلکہ سارے بڑے، وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ نیگیٹو، منفی جذبات اٹھیں، اور ظاہر ہے باہر والے بھی یہی چاہتے ہیں، اور باہر والے کیا اور اندر والے کیا۔ لیکن الحمدللہ جو صورتحال اللہ نے بنائی، اس کے اندر ابھی تک اطلاع یہ ہے کہ
مثبت جذبات، ایک بہتری کی صورت نظر آئی ہے قوم میں، جو کہ کسی کے کیے ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک چال اللہ کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یوز ٹو بھی کرنا ہے کہ دیکھو بھائی یہ سب کچھ تو ہوگا، تمہارے گھر پہ تو آ کے ٹکرائیں گے ڈرون، اور میزائل بھی آئیں گے، اور تباہیاں بھی ہوں گی۔ جب یہ یہاں تک آ گئے، دیواروں سے اور علاقوں سے میں آ گئے اور ٹکرا رہے ہیں، تو ان کو روک تو کوئی نہیں سکتا۔ امریکہ کی فوج بھی نہیں روک سکی، اور اسرائیل بھی نہیں روک سکا، یورپ بھی نہیں روک سکا، اور تینوں نے مل کے بھی کوشش کی تو بھی نہیں روک سکے۔ یہ سارا منظر اللہ دکھا چکا ہے۔ تو پاکستانی فوج کے پاس کیا یہ صلاحیت ہے، یا کسی دنیا کی فوج کے پاس کیا یہ صلاحیت ہے کہ روک سکیں؟ تو روک تو کوئی نہیں سکتا اس مسئلے کو۔ اس لیے یہ بحث تو بالکل ہی فضول ہے کہ ڈرون کیسے آ گئے، اور یہ روکے کیوں نہیں گئے، اور یہ سارے معاملات۔ تو بہرحال اگر قوم اس پہ توجہ کرے کہ ڈرون آئے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں کچھ شعور دیا ڈرون کے بارے میں، اور کس طرح سے یہ جنگیں ہوتی ہیں اور حملے ہوتے ہیں، یہ کچھ شعور دیا، اور اللہ نے ہمیں بہت زبردست طریقے سے بچا لیا، اور اگلے جو مراحل ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا۔ اگر ہم چاہیں تو کچھ جذبات تھے ہمارے، ان کو اللہ نے ان کی اصلاح کی، اور ہم حق کو حق کہنے کے لیے ہم راضی ہوئے ہمارے۔ تو یہ سوچئے کہ اس کے کچھ پہلو ہیں ان سارے معاملات کے، اور یہ ایک ابتدا ہے۔ ابتدائی طور پہ اللہ کچھ بتا رہا ہے، کچھ سمجھا رہا ہے۔ اب قوم چاہے الٹے سیدھے سوالات کرے، اور اپنے یعنی سارا معاملہ جو ہے وہ سوالات کے ہی ذریعے حل کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ان ڈرونز کو اور ان میزائلوں کو روکنے والی کوئی طاقت علاوہ اللہ کے ہے ہی نہیں۔ تو ان میں سوالات جو ہیں وہ ہوں گے تو صحیح، لیکن بہرحال یہ سوالات فضول کے سوالات ہیں، وقت گزاری ہے، اور کچھ ہو جائے گا بڑا واقعہ ان سوالات کے درمیان میں، لیکن ان سوالوں سے یہ رکنے والا نہیں ہے یہ سلسلہ۔ یہ ایک بات سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ جذباتیت جو ہے بھارت کی، جبکہ بھارت کو معلوم ہے کہ دونوں ملک ایٹم بم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میزائل تیار ہیں، اور سارے انتظامات موجود ہیں لڑائی کے، اور پاکستان کا جو معاملہ ہے وہ کوئی کم نہیں ہے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کا معاملہ، پاکستان کی فوج کا معاملہ کس درجے پہ ہے، یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا جذباتیت ہے، یہ جو بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے، اس بات کو ہم سمجھیں کہ جو اسرائیل بہت زور لگا رہا ہے، وہ آگ انہوں نے بجھانی تھی، اپنے جو اسرائیل میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو وہ نہ بجھا سکے۔ ان میزائلوں کو انہیں روکنا تھا جو بالکل یعنی ان کے سر پہ آ کے گر رہے ہیں، اور بہت شدت کے نقصانات ہو رہے ہیں، اور تہلکہ مچا ہوا ہے اسرائیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزوں کی طرف سے اسرائیل ناکام ہو چکا ہے، مکمل ناکامی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں یہ جو معاملہ ہے اس کا امریکہ کے بحری بیڑوں کا جو معاملہ ہے، وہ بھی امریکہ لاکھ سخت سے سخت حملے کر لے، لیکن وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا مکافات عمل ہے، اللہ سے تو کوئی نہیں ٹکرا سکتا۔ یہ ساری باتیں اب وہ اس کا نتیجہ بیٹھ کے جو سوچا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ پہ لے جایا جائے، اسرائیل کی جنگ کو بھی اور باقی سارے ادھر ادھر کے معاملات کو بھی ادھر لے جایا جائے مسجد اقصیٰ پر، اور شاید کہ وہاں کوئی کامیابی مل جائے۔ زور لگایا جا رہا ہے کہ اس کو مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے، اس کو جلایا جائے، اور توڑ پھوڑ کی جائے، اور سارا معاملہ یہاں آ جائے۔ بہرحال ہونا ہے، یہ ایک ایونٹ ہے جو کہ ہونا ہی ہے، لیکن اس وقت اسرائیل کی ایک سخت ضرورت ہے، امریکہ اسرائیل کی، کہ یہ سارا معاملہ کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو وہیں الجھا دیا جائے، ان کے اپنے شہروں میں، ان کے اپنے بارڈر پہ الجھا دیا جائے۔ پاکستان کی فوج اسی لیے خاموش رہ رہی ہے اور برداشت کر رہی ہے،
کیونکہ وہ وہاں مسجد اقصی پہ نگاہ جما کے بیٹھی ہے، اسے معلوم ہے وہاں ہمیں جانا ہے، اور اصل تو مسجد اقصی ہے۔ یہ تو ہو ہی جائے گا، یہ کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے یہ جو بھارت کا ہے، لیکن اصل ہے مسجد اقصی۔ یہ جو تماشے ہو رہے ہیں یہ الجھانے کی کوشش ہے پاکستان کی فوج کو، تاکہ پاکستان کی فوج کو وہاں جانا ہے، اس آخری مارکے میں شریک ہونا ہے، اس میں وہ شریک نہ ہو سکیں۔ انہیں بہت یقین ہے اس بات کا، اسرائیل والوں کو۔ ہمارے والوں کو تو خیر قرآن کا ہی یقین نہیں ہے، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ان کا جو پہلا وزیر اعظم تھا اس نے پہلی ہی تقریر میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ دیکھو اصل جو مارکا ہوگا وہ ہوگا پاکستان اور اسرائیل کے درمیان، پہلا مارک، یعنی جو مارکا ہوگا اصل میں انہیں کسی سے خطرہ نہیں تھا نہ ہے، یعنی انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا خطرہ کسی سے نہیں ہے سوائے پاکستان کے۔ پاکستان کا مطلب پاکستان کی فوج اور مجاہدین ہے، اور کوئی نہیں ہے یہاں، اور ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ سارے معاملے پہلے طے ہو چکے اور انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا۔ اب تو کافی ٹائم گزر گیا، 75-76 سال، لیکن ان کے پاس وہ سارا کچھ موجود ہے۔ تو اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان وہاں نہ آئے، اس آخری لڑائی کے اندر پاکستان شریک نہ ہو، یعنی پاکستان کی فوج نہ آئے۔ تو یہ ایک بہرحال سارا معاملہ ہے جو بھارت نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے اسرائیل کے کہنے پر۔ یہ سارا جو تماشا ہو رہا ہے وہ یہ سارا معاملہ ہے کہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس میں بہرکیف جو سوالات ہیں وہ بھی کوئی ایسے نہیں ہیں، ان کا لٹریچر پڑھ لیں اسرائیل کا، اس سے ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ان کا بہت پہلے سے یہ معاملہ تھا کہ پاکستان سے ہونی ہے ہماری جنگ، اور اس کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ سارا معاملہ، اور ظاہر ہے کہ اب تو ان کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں، علاوہ اس کے کہ مسجد اقصی پہ آ کے ایک آخری جو معاملہ ہے وہ کیونکہ ہونا ہی ہے، اللہ بھی انہیں کھینچ کے لے کر آئے گا۔ یہ سارے معاملات، اب یہ معاملات آگے جا رہے ہیں، اور ہم پر یہ ایک سلسلہ آیا ہے یہ ڈرونز کا۔ تو اس پہ اگر کوئی سوال ہے تو اس کو بہرحال آپ کیجیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکیں۔ یہ کہنا کہ فوج بچا لے، فوج نہیں بچا سکتی، اس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں اللہ بچا سکتا ہے، اللہ کے قرآن کی آیتیں بچا سکتی ہیں۔ اور یہ کہ یہ کیسے آ گئے ڈرون اندر، یہ آئیں گے، ابھی بہت کچھ آئے گا اندر۔ یہ سوال کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سوال کا بھی جواب دیا جا چکا کہ جب قوم جو ہے اس کے تحت ہوتے ہیں فیصلے اللہ کے، اللہ قوم کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے تحت فیصلے کا فرماتا ہے۔ اب ہماری جو قوم ہے پاکستانی قوم، اس نے کیا کچھ نہیں کیا اور کیا کچھ کیا یہ سب کو پتا ہے، پورا میڈیا گواہ ہے اس بات کا۔ کیا میڈیا، کیا کوئی سب نے کردار اپنا خوب بھرپور طریقے سے ادا کیا، اپنے مفادات خوب حاصل کیے، اور ملک کو اور قوم کو تباہ کیا۔ اور قوم تو ہے ہی اندھوں میں کانا راجا، جو آ جائے وہ کانا راجا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہو رہے ہیں اور یہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کی ایک تصویر ہے جو یہ آج شہروں پہ جو کچھ واقعات ہوئے، لیکن الحمدللہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ صرف اللہ کو ایک وہ دینی تھی وارننگ، اور ایک بات بتانی تھی، کہنی تھی، سمجھانی تھی، وہ اللہ نے اپنا ایک حق ادا کر دیا ایک چال چل کے۔ اب اگر قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور اس میں وقتی جذباتیت نہ ہوئی بلکہ مسلسل وہ اپنی اصلاح کر لے، تو الحمدللہ کوئی دنیا کی طاقت ہمارے جیسی ہے ہی نہیں، دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی دوسرا۔ لیکن اگر ہم ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچنا اور یہی کام کرتے رہے جو 76 سال سے کر رہے ہیں، ہنسنا، بولنا، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو ہم پھر خود سوچیں نا سوالات کیا ہیں، جواب اپنے آپ سے لینا۔ اپنی اولادوں کو تو دیکھے یہ قوم، اپنے جوانوں کو تو دیکھے یہ قوم، کیا کردار ہے۔ یہ سارے سوالوں کے جواب یہاں سے ملیں گے۔